لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے. اسلام نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس کرۂ ارض پر بسنے والی تمام تر انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے پیغام دیا ہے. اسلام ہی وہ دین حق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو مقدر فرمایا ہے. یہی وہ اسلام ہے جس کا جو لوگ اقرار کریں گے وہ کامیاب ٹھہرائے جائیں گے اور جو انکار کریں گے نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسلام کے ماننے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے ذریعے سے بہت ساری ایسی رشد و ہدایات کی تعلیمات بھیجی ہیں، بیان کروائی ہیں، جس کو مؤمنین، مسلمین، مصلحین، مصدقین عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. انسان اگر انسانیت کی دائرے میں رہ کر زندگی گزارے تو یقیناً کسی کو اس چیز سے نہ تکلیف ہوگی، نہ اعتراض ہوگا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی گنجائش ہوگی. لیکن انسان جب انسانیت کی حدوں کو پار کرتا ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو یا مومن ہو، فاسق ہو یا کافر ہو، دین پرست ہو یا بے دین اور ملحد ہو، ان تمام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا. دین کے نام پر تشدد کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دین کے نام پر معاشرے میں فسق و فجور کو عام کرنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طریقے سے سوسائٹی اور معاشرے کے بگاڑ کے لیے جو قومیں، جو افراد، جو کارپوریٹ سیکٹر کوششیں کرتا ہے، ان تمام تر کوشش کرنے والوں کی کوششیں یہی رائے گاہ ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا تباہی کا سامان تیار کیا گیا ہے. میں آج کے اپنے اس خطبے میں آپ تمام حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے 7 کبیرہ گناہ.
7 کبیرہ گناہ، یقیناً یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جس کا اولین مخاطب مومن ہے، مسلم ہے، ایمان والا اور اسلام والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات یعنی المہلکات، قلنا وما ہن یا رسول اللہ، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں 7 کبیرہ گناہوں سے بچو۔ سب سے پہلا کیا گناہ ہے؟ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا۔ اور دوسرا کبیرہ گناہ السحر، جادو ہے۔ تیسرا کبیرہ گناہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی مسلمان کو ناحق کے قتل کر دینا۔ چوتھا اکل الربا، سود کا کھانا۔ پانچواں اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو غصب کر لینا اور کھا جانا۔ چھٹا والتولی یوم الزحف، مسلمانوں اور کفاروں کی اگر جماعتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا۔ اور ساتواں وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمتیں لگانا۔ یہ بات میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نادانیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں خطائیں بھی ہوتی ہیں، اور بہترین جو خطا کار ہے، جو غلطی کرنے والا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت فرمایا کہ وہ رجوع ہونے والا جو شخص ہے وہ بہترین شخص ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ابن آدم کی تمام تر اولاد خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو رجوع کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو تو لوگوں کے آگے بھی سرنگو ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں پر اڑے رہنا، اپنی غلطیوں کی تعویلات کرنا، اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لچھے دار گفتگو کرنا اور ایسی سحر انگیز گفتگو کرنا جس سے لوگ آپ کی باتوں میں آ جائیں، آپ کی باتوں کی لپیٹ میں آ جائیں اور جھوٹ کو، کذب کو سچا سمجھنے لگ جائیں، یہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو 7 کبیرہ گناہوں میں، یوں تو کبیرہ گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر دیتا ہوں ان 7 کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ سب سے پہلا الشرک، سورہ مائدہ میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، جو صلاحیتیں، قدرتیں، لیاقتیں، صفات، اسماء اللہ رب العالمین کے لیے جائز و درست ہے، ان تمام چیزوں کو یا اس میں سے کسی ایک چیز کو، رائی کے دانے کے برابر کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا، یہ شرک ہے، اور ایسے شخص پر اللہ نے جہنم کو حلال کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا، واجب کر دیا اس کے لیے جہنم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے آخرت میں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی ان کا تعاون کرنے والا نہیں۔ سورہ زمر میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی۔ لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں گے، نبی کو مخاطب کر کے امت کو یہ بتایا جا رہا ہے
امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوٹی سی چیز آپ سے شرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرک بالکل ہو نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود مخاطب امت ہے اور نبی سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے بھی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین سارے اعمال کو رائگاں کر دے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گے۔ ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا ذمہ جو ہے، اس کے متولی جو ہیں، اس کے نگہبان جو ہے، اس کے منصرمین جو ہیں، اور اس کی خدمت گزار جو لوگ ہیں وہ توحید پرست ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کفار اور مشرکین اس کی رہنمائی یا اس کے اخراجات یا اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور وہ اس بات پر اڑے ہیں کہ ہم کافر بھی ہیں اور یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کے اعمال رائگاں ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ میں آپ کے سامنے اب گنواؤں گا اس کی کہیں نہ کہیں توبہ کی گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن شرک کی گنجائش توبۃ نصوحہ، خالص توبہ، اور اللہ کی طرف دوبارہ، اللہ کے علاوہ دوبارہ کسی کی طرف نہ لوٹنے کا عہد و پیمان جب تک انسان نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ دعا کیجئے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو تا دم حیات توحید پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے دوسری قسم، السحر، جادو۔ السحر جس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہونی چیزوں کو انہونی چیزیں کر کر دکھوانا ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ مدد طلب کرتا ہے جنوں سے، شیاطین سے، خبیث جنوں اور شیاطین سے مدد طلب کرتا ہے اور وہ شرک میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جادو ہے جس کے اندر وہ اپنے اقوال کا کچھ منتر پڑھتا ہے، کچھ اعمال کا کچھ ایسے عمل کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، اور کچھ ایسے گریا وزاری اور ایسی گانٹھیں باندھتا ہے جس کی وجہ سے ایک اچھا بھلا انسان اس کی جادو کی زد میں آ جاتا ہے۔ اور ایک جادو وہ ہے جو انسان کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے، لکڑیوں کو سانپ کی شکل میں بنا دینا، اسی طرح اور کسی چیز پر پتھروں کو سفید کر دینا، اور مختلف قسم کی یہ چیزیں ہیں۔ یہ جادو ہوتا کیوں ہے؟ یہ جادو انسان جادوگر کے پاس جاتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے اہم ترین وجہ ہے کہ انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جلن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی اولاد کو دیکھ کر، بہترین خاندان کو دیکھ کر، اچھی اسٹیٹس اور پراپرٹیز کو دیکھ کر، آن بان شان کو دیکھ کر وہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایک کینہ اور کپٹ محسوس کرتا ہے، ایک قسم کا بغض پال لیتا ہے، نتیجے میں وہ حسد میں مبتلا ہوتا اور اپنی نیکیاں گوا دیتا ہے، اور اس پر بھی بس نہیں کرتا بلکہ سامنے والے کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات بہتر ہیں، ان دونوں کے تعلقات کو توڑنا چاہتا ہے۔ اولاد کو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو اولاد کا نافرمان، خاندان کے بڑوں کو چھوٹوں سے، چھوٹوں کو بڑوں سے ورغلا کر بالکل تہس نہس کرنے کی پروگرامنگ کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا اگر تخمینہ لگائے پوری دنیا میں تو 150 پونے 200 کروڑ کی آبادی، اکثریت اس میں سے جادو میں مبتلا ہے، سحر میں مبتلا ہے، حسد میں مبتلا ہے، بغض و کینے میں مبتلا ہے، اور اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ عرب کا معاملہ ہو یا عجم کا معاملہ ہو، اللہ کے فضل و احسان سے بہت سارے لوگوں کو عرب میں رہنے کا موقع ملا ہوگا۔ میں بھی اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ وہاں گزارا ہوں۔ میں نے دیکھا جس
جس قوم کے اندر توحید ہے، جن کے بچوں کے اندر توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ان کے بڑوں میں، ان کی عورتوں میں، وہاں پر آپ کو حسد ملے گی، جلن ملے گی، کینہ کپٹ ملے گا، اور نتیجہ اس کا سحر میں مبتلا کر دے گا۔ کسی کا اچھا شوہر مل گیا کسی کو، اب اس کے شوہر سے اس کے اختلافات کروا دینا، یہ کوششیں ہیں۔ اور ہندوستان کی تو بات ہی مت کیجیے، بھارت دیش کی، آپ یہاں کے مسلمانوں کے ایمان اور یہاں کے اسلام کے جو معیارات ہیں اس کی آپ بات ہی مت کیجیے۔ تباہ اور برباد کرنے کی کوششوں میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اللہ رب العالمین نے سحر کے سلسلے میں بڑی وعید نازل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید نازل کی۔ حضرت عمر نے پورے عمراء کو خط لکھا اور کہا تمہارے یہاں جو جادوگر عورت یا مرد ہے اس کو قتل کرو، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک ناسور ہے، تباہ اور برباد کر دیتا ہے سوسائٹی اور معاشرے کو۔ الغرض یہ جادوگری کا معاملہ امت کے اندر ایک دیمک کی طرح جڑ پکڑتے جا رہا ہے، اور امت کے شیرازے کو اور ہمارے خاندان اور سوسائٹی اور معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مرض سے اور اس وحشت ناک اور بربریت ناک عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا جو معاملہ ہے، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایک مومن کو قتل کر دینا عمدن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی اس پر ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنتیں بھی اس پر ہیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیے انسانی خون، مسلمان خون نہیں کہہ رہا ہوں، انسانی خون پوری دنیا میں اتنا سستا ہو گیا ہے، اس سے سستی کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آتی۔ کالم جرائم و حادثات کا اٹھا کر دیکھیے، قتل و غارت گری 5000 کے لیے، 1000 کے لیے، ٹریفک کے مسائل کے لیے، تھوڑا گھروں کے آگے اور پیچھے ہونے کے لیے، دعوتوں کے لیے، چھوٹے سے پیسوں کے معاملات کے لیے، انسان کو قتل کرنے کے در پہ، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، اولاد ماں باپ کے خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، کئی ایسے مسلمان مرد ہیں جنہوں نے جائیداد کے لیے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ کرائم ریٹ بڑھا یا گھٹا؟ کرائم ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے۔ ابھی ہمارے محلے کے، معاشرے کے، اسی شہر کے واقعات، ابھی ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ حیدرآباد کا جو کرائم ریٹ ہے 6 سے 8% کنٹرول میں آیا تھا۔ یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، 24 گھنٹوں میں 3 قتل۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیے قتل، ایک انسان کو قتل کر دینا اس کے پورے معاشرے کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اس کے بچے یتیم، اس کی بیوی بیوہ، اس کے ماں باپ پر سے اولاد کا سایہ ختم۔ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے کتنے افراد لگے ہوئے ہیں، رات دن اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے پیٹرولنگ کے نام پر، ڈپارٹمنٹ کے نام پر۔ کتنے ڈپارٹمنٹس میں آپ کے سامنے گنواؤں۔ معاشرے میں کرائم ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانوں پر بالکل توجہ نہیں ہے۔ ہم اپنی مستیوں میں مگر مست ہیں، رات کی بیٹھکیں ہم سے ختم نہیں ہوتی، ہمارے درمیان میں بے شمار الجھنیں ہیں، بغاوتیں ہیں، عداوتیں ہیں، قتل و غارت گری کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارا معاشرہ، یہ معاشرہ، یہ ہماری کیفیت، یہ بربریت کا نظام، انسان آج انسان سے خوف کھانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ محسن عزیز اور دوستو، اس پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا اگر کوئی مذہب ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آپ سعودی عرب کی مثال دیکھ لیجئے، میں نے اپنی زندگی میں جو لوگ قتل کے بدلے قتل کیے ہیں ان کو قتل
سٹی کا کرائم ریٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کا کرائم ریٹ اٹھا کر دیکھیے، اسٹیٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صوبے کا کرائم ریٹ اٹھا کر دیکھیے، تو انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے قوانین ہوں گے وہ وقتیاں ہوں گے. جب تک ٹھوس قانون نہیں بنے گا، مضبوط احکامات جاری نہیں ہوں گے، اور انسانیت کی بھیڑ کو اور بھیڑیوں کو روکنے کے لیے اللہ کے قانون کا سہارا نہیں لیا جائے گا، تب تک یہ فساد اور بربریت کا نظام آباد رہے گا، شاداب رہے گا، کچھ ہونے والا نہیں. ایک شخص شراب پیتا ہے، شراب پی کر ڈرنک اینڈ ڈرائیو گاڑی چلا رہا ہے، بلہ گڑے سے لے کر اویسی ہاسپٹل تک 5 ایکسیڈنٹ، 5 کے 5 کی موت ہو گئی. 2 کرائم، ایک شراب پینا، دوسرا ایکسیڈنٹ کر کے لوگوں کو مار دینا. بڑی آسانی کے ساتھ 2, 2.5, 3, 4, 5 مہینے میں بیل ہو جاتی، دندناتے پھرتا ہے، کیس چلتا رہتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ایک انسانیت محفوظ اور امن و امان والے علاقے میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے؟ کوششیں پوری ہیں، کوششوں کو سلام ہے، لیکن کیا ان کوششوں کے باوجود نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الغرض وجوہات کچھ بھی ہوں گی، لیکن قتل کا جو معاملہ ہے، قتل کا وہ بڑا سنگین جرم ہے، اور مومن کو مومن کا قتل بڑا خطرناک ہے. قتل نہیں کر سکتے. ارے آپ قتل نہیں کر سکتے ایک مومن کو، مومن تو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی اسلامی حکومت میں ذمہ ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کا مال ہڑپ نہیں سکتے اور اس کی عزتوں سے کھیل نہیں سکتے. اگر کسی قوم اور آپ کے درمیان میں عہد و پیمان ہے، ایگریمنٹ ہے، کمٹمنٹ ہے، آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے، آپ قتل نہیں کر سکتے. اور کوئی شخص اگر آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، مجھے امن دے دیجئے، آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے. یہ اسلام ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے. آج ہم عقائد کی درستگی کے لیے بہت کوششیں کی الحمدللہ، اور کوششیں برابر کرتے رہیں گے، لیکن جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، جب تک نافذ نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ذہنوں کو کھولیے، نظروں میں وسعت پیدا کیجیے، دماغوں میں وسعت پیدا کیجیے، اور نظروں میں بلندی پیدا کیجیے، تاکہ معلوم ہو، اغیار کو یہ معلوم ہو، جو اسلام پر نت نئے الزامات لگاتے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام ایک مومن کے قتل کی نہیں بلکہ انسانیت کے قتل کی بھی جرح کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، اور اسے بدبختی والا عمل شمار کرتا ہے. الغرض محسن عزیز اور دوستو، یہ تیسری بات. آئیے چوتھی بات، اکل الربا، سود کا کھانا. ایک قتل معلوم ہوا سود کی وجہ سے ہوا، سود پر پیسہ ڈلایا گیا، دینے والے کوئی اور، لینے والے کوئی اور، یہ بندہ میڈیٹر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لعن اللہ آکل الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وموکلہ کھلانے والے پر، وشاہدی گواہی دینے والے پر، وکاتبہ ایگریمنٹ لکھنے والے پر. چاروں گناہ کے اعتبار سے برابر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. فإن لم تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. ہمارے یہاں تاجروں کی ایک بڑی جماعت ہے، الحمدللہ ایک چھوٹی سی بزنس کمیونٹی کو میں بلونگ کرتا ہوں. سود آج ہمارے گھروں کی، ہمارے آفسوں کی اور ہمارے تجارتی مقامات کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے. ہر دن فون آتا ہے، 100 میں سے 10 فون، کیا آپ کو لون چاہیے؟ وداؤٹ اینی سیکیورٹی، اینی شیورٹی، کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ ہاں بولیے، آپ کے در پر سود آ جائے گا، آپ کے در پر لون آ جائے گا، آپ کو سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ کو ایک بھور میں، ایک لپیٹ میں لے لیا جائے گا. اکل الربا، سود کا کھانا بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ. اصل
ختم نہیں ہوتا، سود پہ سود چڑھتا چلا جاتا ہے، اصل ختم نہیں ہوتا اور سود پہ سود چڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج ہندوستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ کسانوں کی شکل میں دلی کے بارڈرز پر جو ہے تقریباً 27 دنوں سے کچھ کم 2 مہینوں سے کڑاکے کی سردی میں اپنے حقوق کی مانگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کسانوں کی ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسانوں کی زمینات کو کیسے چودھری اور سوداگر اور بڑے بڑے تاجر اپنے سود کا شکار بنا لیتے ہیں، اور وہ زمینیں جب وہ چھوڑا نہیں سکتا تو باپ قرض دیتا ہوا سود پے کرتا ہوا مر جاتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، پوتا مر جاتا ہے، اس کا سود ختم نہیں ہوتا اور اس کی نسل پر نسل ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسانوں کے مستقل ایک عنوان ہو گیا کسان آندولن، ایجیٹیشن، ان کے جو حقوق ہیں اس کے اندر ایک بڑا معاملہ سود کا ہے۔ آپ دیکھیے 75 کروڑ تقریباً کسان ہندوستان کے اندر، لیکن ان کی زندگیاں، ان کے معاملات، ان کے بچوں کا مستقبل، ان کی بیویوں کی خواہشات، ان کے مردوں اور بوڑھوں کے جو ہے مسائل، کبھی ہم نے جھانک کر دیکھا، کبھی ہم ان کے پاس بیٹھے، کبھی اور ان کے جو مسائل کو جاننے کی کوشش کی؟ اسلام نے بہترین نظام بنایا سود کے مقابلے میں زکوٰۃ کا۔ آج آپ اعلان کیجئے 2.5% زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 10 سال کا لوگ انشاءاللہ ڈپازٹ کروا دیں گے۔ آپ ٹیکس کے نام پر یہاں سے وہاں تک ٹیکس، اب انسان وہ ٹیکس کو بچانے کی چکر میں جھوٹ، پھر اس کے بعد CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کا اپنا فن، پھر ان کی دماغی صلاحیتیں، تمام سسٹم مکمل کرپٹ ہو چکا ہے۔ اکل الربا، جس کا سود کیا بڑا دخل ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور ہماری تجارتوں کو سود کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، یتیم کی کفالت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، انا وکافل الیمین کہاتین فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے۔ اور ان کے مال کو کھانے والوں کے سلسلے میں اللہ کی وعید، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم اور بربریت سے کھا لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کا یہاں پر سنگ بنیاد رکھنا ہے، مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جو جگہ منتخب فرمائی وہ 2 مدینے کے یتیموں کی جگہ تھی۔ دونوں کو آپ نے طلب کیا اور کہا کہ آپ اگر اپنی زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، یہاں مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مسجد بنائیں گے تو ہم اپنی زمین آپ کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ بیچیں گے اور میں خریدوں گا۔ اور اس وقت کی مارکیٹ کا جو پرائس تھا وہ پرائس دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ خریدی اور وہ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں ایک وقت کی نماز کا اجر 3000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے۔ مسینوں دیدو دوستو، آج معاشرے میں کوئی یتیم ہونا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ غیر تو غیر اس کے اپنے اس کے مال کے جو ہے بھوکے پڑے رہتے ہیں، چچاؤں کا معاملہ، ماموں کا معاملہ، عورتوں کے اندر اور دیگر رشتہ داروں کا معاملہ۔ بہت کم یتیم ایسے ہیں جنہوں نے بڑی عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور بہترین انداز سے جو ہے اپنے آپ کو اوپر پہنچایا، اپنا ڈیولپمنٹ کیا، ورنہ یتیم اور یتیم کا پورا خاندان کسی بھی آفت سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، زمینی حقائق اور گراؤنڈ ریالٹیز کی باتیں کر رہا ہوں۔ یتیم کا مال معلوم ہوا بھائی اس کا باپ مر گیا ہے، پراپرٹی کو ہڑپ لینا، اپنے چند اغیار کو لگا دینا، اوباشوں کو بھیج دینا، ڈرانا دھمکانا، مجبور کر دینا، کسی طریقے سے اس کے مال کو ہڑپنے کی کوششیں اور سازشیں رچنا۔ خبردار اور یاد رکھ لیجئے، جنہوں نے ایسا کیا اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں
یقیناً انہوں نے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین یتیم کے سلسلے میں ہمیں ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں یتیموں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف میں اللہ ہمیں آواز اٹھانے والا بنائے۔ چھٹی چیز وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ احد کا میدان سج رہا ہے، جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جنگ خندق ہے، کتنے ایسے اسلامی فتوحات اور جنگیں اور غزوات ہیں جہاں صحابہ شہید ہوئے تو ان کی لاشوں کو ٹٹولا گیا، دیکھا گیا، تمام کے سینوں پر، چہروں پر ان کے کفار اور مشرکین کے وار تھے، کسی کی پیٹھ پر بھی ایک وار نہیں تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ دلیری، بہادری، شجاعت اور میدان جہاد میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، کبیرہ گناہ، دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا۔ ہاں، اگر اپنی قوم سے ملنا ہے یا پلٹ کر وار کرنے کی آپ نے پلاننگ کی ہے تو ایسی صورت میں یہ چیز جائز اور درست ہے، لیکن پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والا وہ اس دور میں بھی مسلمان نہیں تھا۔ محسن عزیز اور دوستو، ساتویں چیز قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمتیں لگا دینا۔ یہ بات منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کی تھی۔ یہ جرأت اور جسارت ان منافقین نے کی تھی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے، اور سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، آپ کی عفت، آپ کی عصمت اور آپ کی شان میں ایک رکوع مکمل نازل ہوا، اور قرآن مجید نے اعلان کیا والذین یرمون المحصنات المؤمنات وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر الزام تراشتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے، اور کوڑا بھی وہ کون سا کوڑا جو اسلامی وقت کا، عہد کا، دور کا کوڑا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے اندر اور سختی پیدا کر کے کہا اگر کوڑے کھاتا ہوا وہ مر جائے تو اس کو دفن کیا جائے گا اور اس کی قبر پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ فلم یأتوا بأربعة شهداء، 4 گواہ نہیں لایا، فجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، مجلسوں میں ان کا مشورہ نہیں لیا جائے گا، اور گواہ کے طور پر کبھی ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج جھوٹی گواہیوں کا بازار ہی بازار ہے، اتنا گرم ہے کہ پوچھئے مت۔ سچی گواہی کہاں ملتی ہے؟ امانت دار اور صداقت پسند افراد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ گواہی جھوٹی، معاملات جھوٹے، گفتگو جھوٹی، کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر، تمام چیزیں جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ تو یہاں معاشرے کی قرآن مجید نے تفسیر بیان کر دی۔ عورتوں پر الزام لگا دینا، اب تو میڈیا کا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور نہ جانے کتنے ایسے اپلیکیشنز کا معاملہ ہے، یہ دور ہے جہاں ایک لڑکی کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بہو کے بارے میں، کسی خاندان کی عورتوں کے بارے میں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا اچھے شریف النفس مرد ہیں، نوجوان ہیں، یا پھر اور آگے کے لوگ ہیں یا بچے ہیں، ان پر الزامات لگا دینا۔ ہماری جو زبانیں ہیں یہ بڑی سستی چیز ہے دنیا میں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی باز پرسی نہیں، اس لیے جتنا چاہیں ہم اپنی زبانوں سے لعن طعن کرتے پھرتے ہیں۔ زبانوں کو ہم بے لگام چھوڑ چکے ہیں، ہماری نگاہیں آوارہ، ہمارے کان غیر مصدقہ چیز کو سننے کے عادی، ہمارا دماغ فطور اور فتنے کا ایک مرکز اور منبع، اور ہمارا دل شیطانی خواہشات کا ایک مرکز۔ اب یہ تمام چیزیں جب خراب ہو چکی ہیں تو زبان سے کیا نکلے گا؟ زبان سے کیا نکلے گا؟ خبیث نکلے گا، گندی بات نکلے
الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ کر رہا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہے ہیں۔ محسن عزیز اور دوستو، بہو بیٹیوں پر الزام لگا دینا اور ایک بیماری ہمارے اندر ہے، ارے لڑکی کا معاملہ بڑا سنگین ہے، لڑکا چل جاتا بھائی، اس کے بارے میں کچھ بھی بولو، اس کے بارے میں کتنی بھی نان تان کرو، آخر مرد ہے چل جائے گا۔ شریعت نے بہت سارے امور میں دونوں کو ایک نظر سے دیکھا ہے، اور بلکہ کئی معاملات میں عورت کو بالاتری حاصل ہے، برتری حاصل ہے، فوقیت اور فضیلت حاصل ہے مردوں کے مقابلے میں۔ ان گنت میں آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں، ماں کو 3 درجے دے دیے، باپ کو 1 درجہ، اور بیٹے سے کہا کہ ماں کو اپنے لے کر پورا گھوم کا چکر حج کر کے آ گیا، پیدا ہوتے وقت ہلکی سی جو تکلیف ہوئی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ ماں کو جو پیار سے محبت سے دیکھ لے اس کے لیے جنت کا وعدہ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں تلے ہیں۔ ولا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف مت کہو اور جھڑکیاں مت دو، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو محسن عزیز اور دوستو، عورت کا معاملہ مرد کے مقابلے میں کئی حیثیتوں سے بہت بلند ہے۔ شریعت اسلامیہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دینا، فیس بک پہ الزامات تراش دینا، اس کے بارے میں کمنٹس کر دینا، اس کے بارے میں اپنی گندی سوچ کو منطبق کر دینا، یقین مانیے شریعت اسلامیہ ہوتی اور 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جاتے، اور ایک کوڑا بھی ایسا جس کی آج کسی کے اندر فزیکل فٹنس نہیں ہے، کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، جو ایمان اور اسلامی اعتبار سے کمزور ہو گیا، خدا کی قسم وہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کرو، پریشان مت ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان نہیں ہے، اب غم بھی آئے گا، حزن و ملال کی چادریں بھی آئیں گی، اور ہمیشہ تباہی اور بربادیوں کے چنگل میں پھنسے رہیں گے۔ تو یہ 7 چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں نے ہمارے اپنے معاشرے کی ایک ہلکی سی تصویر آپ کے سامنے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کی قسم معاشرہ جس تیزی کے ساتھ بربریت کی طرف جا رہا ہے، آج اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام دنیا کو پیغام دے امن کا، سلامتی کا، بھائی چارگی کا، عفت و عصمت کا۔ آج ہمارا مزاج کڑتا ہے، ہمارا دل اور ہمارا دماغ کڑتا ہے، انسان کو قتل کر رہا ہے۔ ڈاکٹر پرینکا کا واقعہ 4 5 6 مہینے نہیں ہوئے، تباہی درندگی کا شکار بنا دی گئی، قتل کر دی گئی، جلا دی گئی، ایک عورت، ایک لڑکی تباہ و برباد کر دی گئی۔ زنا عام ہو چکا، شراب عام ہو چکی، چوری ڈکیتی بغض و عناد عام ہو چکا، قتل و غارت گری عام ہو چکی۔ تو آج ضرورت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ قوم کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے جس کو اللہ نے خیر کے حکم کے لیے پیدا کیا اور شر سے روکنے کے لیے پیدا کیا۔ سب سے بڑا خیر توحید کا اعلان ہے، اور سب سے بڑا شر وہ شرک ہے اور اس کی بات کی تمام تر خباثتیں ہیں۔ آئیے اس بات کا اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری اپنی زندگیوں میں خیر کو نافذ کریں گے، اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں گے، ہمارے معاشرے کو پاک صاف کریں گے، اور جتنے فسق و فجور کے بازار گرم ہیں اس کو روکنے کی، ان کو لوگوں کو سمجھانے کی، ان کی اصلاح کرنے کی فکر بھی کریں گے، جستجو بھی کریں گے، اور آگے بڑھ چڑھ کر ایسے کاموں میں حصہ بھی لیں گے تاکہ ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک بھارت اور ہمارا ملک ہندوستان امن کا، سلامتی کا اور محبتوں کا، الفتوں کا ایک پوری دنیا کے لیے پیغام دینے والا بن جائے۔ تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے بڑا بہترین اجر تیار کر رکھا ہے جو محسنین ہیں، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے الہ العالمین ہمیں نیک اور ایک بنائے، ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں سحر سے محفوظ رکھے، قتل النفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعدم حیات ہمیں محفوظ رکھے، اللہ سود کے کھانے سے بچائے، سود کے کھلانے سے بچائے، سود کے کاروباروں میں ملوث ہونے سے بچائے، اللہ یتیموں کے مال سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ پیٹھ دکھانے والا نہ بنائے، اور اللہ پاک دامن عورتیں اور کسی بھی عورت اور کسی بھی گھر کی بچی پر الزام تراشیوں سے ہماری زبانوں کی، نگاہوں کی، کانوں کی، دلوں کی، دماغوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور